سے محمد الرسول اللہ، جن کے پاس 99 حصے عقل کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درمیانی راستہ ٹھیک ہے، تو میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، گھر میں ڈسکس کریں گے کہ لکیرہ احادیث سب کو گھر میں بیٹھ کے سناؤ، گھر کے اخراجات خراب ہوگا، یہ ہو گیا، تو یار ذرا ادھر آؤ، یہ 3 لکیریں ہیں، یہ پیارے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیں، اور کہا اس میں اچھی کون سی ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا درمیان والے. تو آپ کو گھر والے میرا خیال ہے وہ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں، عقل نہیں. میں اور مولانا طاہر امین صاحب لاہور پاکستان کی وہ ہے نا ستارہ گروپ جو ہے، ستارہ ٹیکسٹائل، فیصل آباد کی ستارہ لاہور سے، وہ بہت بڑا گروپ ہے. مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ اپنا کاروبار سود سے پاک کر لو. اب وہ تھا اربوں میں سود تھا، اربوں کا سود لینا، اربوں کا، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی صاحب، اور مولانا طارمی صاحب، انہوں نے ان کو یہ گائیڈ کیا، اور تقریباً 2-2.5 سال میں ان کا سارا کاروبار سود سے پاک ہو گیا. جب سود سے پاک ہو گیا تو انہوں نے دعوت کی پاکستان کے تمام بڑے بڑے بینکارز کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بڑے بڑے اکانومسٹ، سارے جمع ہوئے. تو مولوی صاحب کا انہوں نے بیان کرایا، تو میں بھی نیچے ہی مولوی صاحب نے ناز بیٹھا. اب دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس اور اکنامکس، ایسے سب بڑے بڑے بینکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں. پہلے تو مجھے اسی بات کی خوشی ہوئی کہ یہ ہوا نا دین، یہ ہونا دین کی اجارہ داری. ہم کیا پاگلوں کی طرح سب ایسے بیٹھے ہوئے. بیان ختم ہوا، وہ مبارک جی ان بینکروں کو سب کو بتایا. میں نے بعد میں مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ نے کوئی علم سیکھا ہوا ہے اکنامکس کا یا اس کا، کہ آپ نے ان کا اربوں کا کاروبار؟ کہنے کہ یار میں نے تو ان کو اس حدیث پہ عمل کرایا، یہ درمیانی راستہ تھا. اتنی بڑی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اڑیاں ٹھیر لائبریریاں پڑھیاں. نبی کے غلام نے ایک حدیث 2 لفظی پہ عمل کرا کے ان کے سارے علوم کو ستیہ ناش کر دیا. میرے تمہارے دل میں اہمیت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو حضور کی تابع داری میں آ کے جو ہم کام کریں گے. مثال ہے، حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ. ایک آدمی کہتا ہے یار یہ تو بچے کو بھی پتہ، یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، بھی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، یہ تو جوس بھی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، یہ تو کرس بھی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، یہ تو سارے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو. میرے بھائی یہ آدمی سمجھا نہیں کہ یہ کون سا جھوٹ ہے. نہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری میں آ کے ہے، وہ تابع داری سے باہر ہے. ایک آدمی کرنل کی وردی پہنے، ہم میجر صاحب بیٹھے تھے کو پوچھنے ہیں، کرنل کی وردی پہنے، نئی پھول لگائے، اچھی جیپ، ہر شہر سوٹی ساتھ فوجی بٹھائے، اور یوں بازاروں میں گشت شروع کر دے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کریں گے؟ سلوٹ کرو گے یا تو کھڑو گے؟ تسی پاگل جانا سلوٹ کرو گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں آرمی کا افسر، فوجی نے نا دماغ، تہاڈا افسر ہے ہی نہیں ہے بھی سلوٹ کرو گے. تہاڈا اپنا افسر ہوئے گا آرمی دا، پاکستان گورنمنٹ دا جڑا ملازم ہوئے گا، انہیں پاویں پیڑی بھی وردی پائی ہوئے گی،
ਬੂਟ ਪਾਟੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੀਪ ਪਾਟੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। تو ایک آدمی ساری بابڈا کی تاریں صحیح کر دے، بابڈا کا ملازم نہ ہو، ساری تاریں صحیح کر کے تو جا کے اسے کہ میری تنخواہ تو دے دیں گے اس کو۔ ایک آدمی گھر بہ کے چلا جائے انہوں دے دیں گے۔ کسی کی تابع ہو کے کام کرنا اور ہوتا ہے، من مرضی کا سچ اور ہوتا ہے۔ حضور کے تابع ہو کے جو جھوٹ سے بچے گا وہ جھوٹ اور ہے، جو اپنی مرضی سے بولے گا بھی وہ اور ہے، وہ اور ہے، اس کا ٹکا مول نہیں ہے۔ وہ چور بھی بولتے ہیں ابھی ٹائم سے پہنچ جانا، نہیں تو پھر انہیں بندے نے آ جانا یہ گھر کہہ رہا تھی تو جانتے میں سچ بولنا بھائی۔ ڈاکے کا مال دی بہترین تقسیم کر دیں، تمہیں پتا اے جواری گھر پیسہ پہنچا دیں۔ ساڈا وعدہ سچا ہوتا بھائی، پھر یہو جہ وعدے ہون گے میرے سچے ہوں گے۔ یہ وہ سچ نہیں ہے جو میرے آقا نے تابع ہو کے حضور کی بات کو چھوٹی سمجھنے والا خود چھوٹا ہو جائے گا، نماز کو چھوٹا سمجھنے والا خود چھوٹا ہو جائے گا۔ نماز کیا نماز ثوابی چیز ہے؟ دیکھو قدرت کا یہ قانون ہے، آئین ہے، جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہ قانون یاد رکھیں بھائی جان، یہ قانون ہے اللہ کا، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ عام آکسیجن عام ہے، کوئی غریب امیر کوئی تخصیص نہیں۔ پانی، روشنی سورج کی عام ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں عام، یعنی یہ عام، کیونکہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نماز کے بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو عام کرتے ہیں۔ یہ عام ہے، کیونکہ عام ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو سارے پڑھتے ہیں، میں یہ تو کوئی گل نہیں۔ اس کے بغیر روح مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو عام کیا۔ قرآن مجید عام، قرآن مجید عام، مفت، نماز وضو مفت، استنجا مفت، نماز مفت، رمضان کا روزہ مفت، ساری نیکیاں مفت، سارے گناہوں کے لیے کروڑوں روپیہ لگتا ہے اور نیکیاں ساری، اور جس پہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اس پہ فرض ہے ہی نہیں، حج پیسے نہیں، حج نہ کر۔ باپ کو ایک پیار سے نظر سے دیکھ رہے طرح حج ہو گیا، مفت عام۔ نماز کے اہتمام میں رزق کی تنگی دور، قبر کا عذاب ختم، قیامت میں نامہ مال دائیں ہاتھ میں، پل صراط سے بجلی کی تیز سے گزرے گا، جنت میں بغیر حساب کے داخلہ۔ استنجے سے شروع ہو کر یوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو آدمی چلتا ہے نا، اس کا اینڈ تک ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ وضو کے وقت حضور نے فرمایا ناخنوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ نکال لیتا ہے، ناخنوں میں سے۔ استنجے سے شروع ہوتا ہے، صفائی سے، سلام تک اس کا ایک گناہ نہیں رہتا۔ 5 وقت نماز کا اہتمام، روزانہ قرآن کی تلاوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھنا۔ ہم کیا ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے جتنا دین آتا تھا آج بھی اتنا ہی آتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ کافی کی دیکھ رہے بھائی؟ اچھا پیسے دیکھ رہے، 20 منٹ اور
گل بھی کریں گے۔ قرآن مجید جو ہے، ایک دفعہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا، باہر میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، تو میرے زاروں کے تار آنسو شروع ہو گئے اس بات پر کہ ہائے ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت کس تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ہم پہ جو احسان آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی تھی مجھے یوں لگتا تھا میری جان چلی جائے گی۔ سردیوں میں آپ کو پسینہ مبارک آ جاتا تھا، جس سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے سواری بیٹھ جاتی تھی بوجھ سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ران پہ سر مبارک رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، وحی کا نزول سنا، مجھے انہوں نے کہا میری ران ٹوٹ جائے۔ اس دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ جمع کر، آپ کو پتا ہے یہ پہاڑ جو ہے یہ ویٹ ہے، ویٹ الجبال اوتادا، میخیں، یہ زمین ہلتی تھی جیسے گاڑی کے پہیے ہلتے تو اس پہ ویٹ لگا دیتے ہیں نا بیلنسنگ کرنے کے لیے، تو یہ زمین ہلتی تھی، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس پہ ویٹ رکھ دیے۔ تو پہاڑوں پہ پہاڑ رکھ دو، گویا کہ ساری طاقت، کیونکہ پہاڑ میں گندک بھی ہے، پہاڑ میں پٹرول بھی ہے، ساری طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس پہ اگر قرآن نازل کیا جائے ایک آیت بھی اس پہ نازل ہوتی وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ میرے تمہارے کائنات کے آقا کا قلب اطہر تھا کہ 30 کے 30 سپارے وہاں نازل ہوئے۔ اس کو ذرا سا غور کریں، کس تکلیف سے آپ نے یہ اپنے قلب اطہر پہ نازل کرا کے ہمیں کہا لو یا پڑھو تم۔ ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوا، پڑھنا مشکل ہوا۔ حافظ قرآن بچے، حافظ قرآن بچے قرآن بھول بیٹھے۔ روز کون کتنا قرآن پڑھتا ہے خود ہی اپنے دل سے پوچھو۔ مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگائے، قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ قرآن سورہ یاسین جو دنیا بننے سے 2000 سال پہلے نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری ہے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پہ یہ نازل ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سورہ یاسین کو پڑھیں گے، وہ خوش قسمت ہے جو سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ کھل گیا۔ وہ خوش قسمت ہے جو عصر کے بعد سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھتا ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا جو مغرب کے بعد سورہ سجدہ، سورہ ملک پڑھتا ہے۔ قرآن مجید خود نور ہے، اس میں پھر 4 نور ہیں، سورہ فاتحہ نور ہے، آیت الکرسی نور ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع نور ہے، اور سورہ کوثر نور ہے۔ مجھے تجھے شوق ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا؟ ڈالر، کرون، ڈالر، یورو، ڈالر، یورو، مل گئے تو خوش قسمت، نہ ملے تو بد قسمت۔ سورہ یاسین پڑھ لی، خوش قسمت کوئی نہیں۔ سورہ واقعہ پڑھی، خوش قسمت کوئی نہیں۔ نماز پڑھی، ارے کیا منہ دکھائیں گے قیامت، کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ درود شریف پڑھنا لگے۔